حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے النکاح من سنتی، نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو آدمی میری سنت سے منہ پھیر لے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، جس حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے نکاح کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی نکاح کرنے کی یعنی جوڑا بنانے کی ترغیب دی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگ ایسے ہمارے معاشرے میں کہ وہ نکاح کرنے سے کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ بھائی اگر ہمارا جوڑا بن گیا، ہم نے رشتہ کر لیا تو ان کو پھر کون کھلائے گا پلائے گا۔ ایمان کی کمزوری دیکھیں ہمارے لوگوں کی، نوجوانوں کی، ہمارے معاشرے میں کمزوری دیکھیں۔ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم نے نکاح کر لیا تو پھر کھلائے گا پلائے گا کون، پہلے ہی ہم کمزور ہیں، تو گویا یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جوڑے بنانے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس جوڑے کی میں رزق میں کشادہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو پھر مال و دولت میں برکت دینے والا ہے۔ تو پھر ہم نکاح کی سنت سے کیوں کترائیں کہ جس چیز کا ذمہ اللہ نے لیا، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا، تو پھر ہم اس سنت سے کیوں جو ہے وہ دور رہیں، کیوں منہ پھیریں۔ جو لوگ نکاح نہیں کرتے اور جو لوگ یعنی نکاح کی سنت کو پیٹھ دیتے ہیں اور نکاح کی سنت کو فضیلت نہیں دیتے، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ ایک صحابی ہیں ابن ابی نجیح رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین ہے وہ شخص کہ جس کے پاس بیگم نہ ہو، جس کے پاس یعنی اس کے نکاح میں عورت نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آدمی مالدار ہو پھر بھی وہ مسکین ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پھر بھی وہ آدمی مسکین ہے۔ اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ وہ عورت مسکین ہے، 2 مرتبہ فرمایا کہ مسکین ہے وہ عورت کہ جس عورت کا خاوند نہیں ہے کہ جس عورت کا خاوند نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ عورت مالدار ہے پھر بھی مسکین ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر بھی وہ عورت مسکین ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، ایک صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں حضرت عکاف رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اے عکاف کیا تمہارے پاس بیگم ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس بیگم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس مال و دولت اور وسعت ہے نکاح کرنے کی؟ اس صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میرے پاس مال و دولت ہے، وسعت ہے نکاح کرنے کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عکاف تم اس حالت میں شیطان کے بھائیوں میں سے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں جو لوگ نکاح نہیں کرتے، نکاح سے بھاگتے ہیں، کتراتے ہیں، تو ان کے بارے میں حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت اور وسعت ہے وہ شیطان کے بھائیوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس مال و دولت اور وسعت ہو نکاح کرنے کی، اگر وہ نکاح نہ کرے تو فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی یعنی ایک شرم کی بات ہوگی ہمارے لیے، ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کے لیے، کہ جو نوجوان نکاح کو بوجھ سمجھتے ہیں، نکاح کو بالکل ایک عام سنت سمجھتے ہیں، فضول سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی کی کیسی سخت وعید ہیں جو صرف مال و دولت جمع کرنے میں لگیں، نکاح کی سنت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس معاشرے کو درست فرما دے۔ اللہ آپ سب کی، اللہ جوانوں کی اور اللہ ہمارے بھائیوں کی اور بہنوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ نکاح کرنے سے کئی سارے خیر کے کام آ جاتے ہیں اور کئی ساری جو مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، ظلم اور فساد ہیں، بڑے بڑے جو گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے ان گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا نکاح کو عام کریں، نکاح اللہ کے نبی کی سنت ہے، لہٰذا اس سنت کا فیض حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔